چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نرسوں کا ڈیوٹی تھی آج صبح کو، تو میں بتا رہی ہوں آج ٹائم کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ میرے خیال میں 2 بج رہے ہیں 3۔ میں اس کی کنڈیشن بتا رہی ہوں۔ اس کو اچھی طرح سے اکیلا نہلایا میں نے، اس کے ساتھ بھی نہیں، خود ہی نہلایا دھلایا۔ اس کے بعد ابھی دیکھیں، پہلے میں نے بتایا تھا پوری رات ہو گئی ہے، دوائیاں دی ہیں، میڈیسن دی ہے، تو اس کی یہ حالت ہے ابھی۔ اور یہ بہت مصیبت سے میں نے 3 دن کیے ہیں کہ ان کا کام 3 دن ہونا چاہیے، اور 3 دن میری نیند نا، میرا سکون حرام ہے، میں بیٹھی رہتی ہوں۔ تو آج تو میں چلے گئی اس کا کارڈ ڈھونڈنے، اس کا کارڈ گم ہو چکا ہے۔ تو یہ حالت اس کی دیکھیں، ابھی ٹائم کیا، اور اس کو خود ہی نہلایا، اچھی طرح صاف کیا، پھر اس کے بعد ہی بے چین۔ اور قریب سے دکھاؤں جیسے کہ پہلے دکھایا تھا کہ کیسے مجھے دیکھ رہا تھا، اب اسے کچھ جواب بھی نہیں دے رہا۔ میں نماز کا ٹائم ہوا ہے، میں بیٹھی ہوں، بس کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا چپ ہو جائے تو میں نماز پڑھ لوں، مجھے نہیں پتہ۔ اس سے پہلے میں نے دکھایا تھا، میں دکھاتی ہوں، یہ دی ہونٹ دکھ رہے ہیں، اندھیرے میں دکھ رہے ہیں، اس کی تھکن دکھ رہی ہے، اندھیرے میں دکھ رہی ہے۔ صحیح ہے، صحیح، اور غور سے دیکھ لو۔ یہ سارے گورنمنٹ کے فری ہیں ہمارے لیے، ان کے آنا جانا، پر جو ہو جائے، یہ دیکھیں یہ حالت ہے اس کی۔ اس لیے میں بھاگتی ہوں کہ مجھے یہ نرسنگ نہیں چاہیے، پر کوئی صحیح طرح سے دیکھ لیں کیسا ہوا ہے۔ ابھی فریش ہوا، اس کے پاؤڈر میں دکھاتی ہوں، صفائی کی، یہ اس کو نہلایا ہے۔ کہاں پر اس کا پاؤڈر کہاں ہے؟ کتنی دفعہ ہے، کوئی ابھی 2-3 بجنے والے، سمجھ میں آ رہی چہرہ نہیں، بات بھی سے سمجھ میں نہیں آ رہی، بات کر رہی تو جواب نہیں دے رہا کچھ بھی۔ ٹھیک ہے حمد، بس خلاص۔ یہ ہے، یہ یہاں کی جو سسٹریں جب آتی ہیں نا تو یہ حشر ہو جاتا ہے۔ ابھی پہلا دن ہے، ابھی سے 3 دن کمپلیٹ کرنا ہے، تو 3 دن کے حساب سے بول میرے حالت کیا ہونے والی، پتہ نہیں ایسی حالت ہوتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا بچے گا۔ جب اپنے دن پورے کرتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچے گا۔ تو میں بھی بیٹھی ہوئی، میں بس یہ انتظار میں ہوں کہ تھوڑی سی یہ چپ ہو جائے تو نماز پڑھ لوں۔ میں جانماز کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ کبھی یہاں پر، جہاں میں جا رہی ہوں کرسی جانماز میرے پیچھے میں بس جہاں یہ تھوڑا سوئے تو میں نماز پڑھ لوں، نہیں تو ابھی اس کا بھائی نہیں آیا، پورا دن باہر، جب آئے گا اسے سکون چاہیے، ایسے روتا ہوگا۔ ابھی نرس کے 2-3 دن باقی ہیں، بہت مصیبت سے اتنا کال کر کے نا ان کو کہ مجھے صرف 4 گھنٹے چاہیے، میں اتنا ہی دیکھ سکتی ہوں، اتنا میں نہیں بچے کا بھی دیکھوں، ان کا بھی دیکھوں کہ میرے بچوں کچھ کر نہ دے۔ تو یہ مسلمان عورتیں بہت اچھی ہیں، پر یہ جب آتی ہیں نا تو بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا کچھ دخل نہیں ہوتا کہ کچھ کریں، ہاتھ لگائیں، پر یہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ بیٹھی رہتی ہیں تو یہ پاگلوں کی طرح روتا رہتا ہے، یا مجھے بتاتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے مت جا، مجھے سمجھنے کی بات تو نہیں کر سکتا، یا ان کا کوئی ایسا وجود ہے، کوئی ایسے اثرات ہیں، یا بس، یا مجھے یہی لگتا ہے، یا جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، بس بہت تنگ کرتا ہے جب یہ آ جاتی ہیں نا، بہت تنگ کرتا ہے۔ اور مجھے سچ میں اتنی ضرورت ہوتی ہے، میں تھوڑی سی کھڑا ہو جائے تو کوئی ہیلپ ہو تو یہ ہو، نہیں تو میں جو ہوں نا، مجھے کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، میں بس یہ بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ کھانا کھا لوں۔ پورا دن اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، بڑی چپ رہتا ہے، پورا دن اس کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی رہتی چپ رہتا ہے، پر اگر وہ پورا دن بھی بیٹھی رہے نا تو 1 گھنٹہ بھی سکون نہیں ہے، روتا رہے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر یہ تھوڑی سی بھی مجھے فائدہ ہو جائے نا کہ 2-3 گھنٹے چپ تو ہو جاتا ہے، تو نہیں،
مجھے میرا ڈبل کام ہو جاتا ہے، نرس کو بھی دیکھنا کہ اس کو کوئی حاجت ہو رہی ہو، کچھ ناشتہ اس کو کرنا ہو، کیا کرنا ہو، کیا چاہیے کیا اسے، اور بچے کو بھی دیکھنا، تو میرا ہو جاتا ہے کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آسانی ہوتی ہے یا میں راحت لے لیتی ہوں، نہیں، اس کے اپنے دکھڑے ہوتے ہیں، اپنی شکایتیں ہوتی ہیں، اپنے یہ ہوتے ہیں، اور یہ لگاتار ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنا میں ہوتی ہوں کہ میں کب ٹائم پورا ہوگا میں بچے کو ہاتھ نہیں لگا، بس میں اوپر سوئی کے دیکھتی رہتی ہوں کب اس کا ٹائم پورا ہوگا، دفعہ ہو جائے گی یہاں سے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بس میری تو سانس رکی ہوتی ہے کہ کب یہ 6 بجیں گے اور یہ چلی جائے گی، پر ان کا ٹائم 6 بجے نہیں ہوتا، ان کا ٹائم 8 سے 8 ہوتا ہے، 8 بجے آنا ہے، صبح کو 8 بجے جانا ہے، تو 6 بجے ہوتی ہے، تو میں بھیک مانگ لیتی ہوں، کبھی کبھی 4 بجے ہو سکتا ہے کہ آپ چلی جائیں، تو کہتی نہیں ہم اتنے 6 بجے جائیں گے، تو اس کے بس یہ ہوتا ہے، یہ چینج ہو جاتا ہے، یہ بچہ جو ہے نا حمد جسے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی تب وہ نہایا ہوا نہیں تھا، گندا تھا پر خوش تھا۔ آج تھک گئی میں کیسے اس طرح سے چپ ہو جائے، تو فریش کیا اسے، رات کو فریش کیا، میڈیسن دیا، دودھ دیا، کھانا دیا، کوئی فائدہ نہیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، بس اللہ نجات دلائے کہ یہ بات کرنے لگے، اور بس ابھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کیا کہتے ہیں پی ٹی جو ہوتے ہیں ایکسرسائز کا بھی آرڈر کر، میں نے بولا کہ پتہ نہیں شاید میرا دماغ خراب ہو جائے تو میں آرڈر کر لوں، تو میں ایک نرس نہیں برداشت کر سکتی، تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو اس کے لیے ایکسرسائز ہے نا، یہ بھی فری میں ہے ہمارے لیے سب کچھ، تو کہتے ہیں یہ بھی پکڑ لے تاکہ یہ بچہ چلنے لگے جلدی سے۔ میں وہ جو چلنے جو لگے گا، جب اس کے پاؤں کا خون اگر رک جائے، میں چوٹ بتائیے نا، ہاں یہ اسی چوٹ کے اوپر نا کھڑے ہو کے بچے کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بیٹھنے کا، جب تک نیچے سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہی ہوں 1 سال ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے مجھے، 1 سال ابھی یہ نا، ابھی میں بتاتی ہوں، جب میں نے شکایت کی یہ کیا، تو ابھی اس کا زخم کہاں ہے، بتاتی ہوں اس کا زخم کہاں ہے۔ شکایت کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی تک اس کا کوئی ٹھیک کا، کل یہ بہا خون اتنا، کوئی پتہ نہیں کیسے ٹھیک، 1 سال اس سے زیادہ ہو گیا، تو اینٹی بائیوٹک میں دیتی رہتی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پوری چمڑی جو ہے پھٹی ہوئی ہے، پوری جو یہ حصہ ہے نا پورا پھٹا ہوا ہے، اندر سے یہ چپکایا ہوا ہے ایسے، تو بس اللہ کیسے ٹھیک ہوگا نہیں پتہ۔ جن کی حرکتیں جب میں ایکسرسائز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ، تو یہاں پر پاؤں رکھ کے نا اس کا زمین میں اچھی طرح سے اس کو پھیس کے، اس کا جب تک خون پوری طریقے سے نہ چھوٹ جائے، کہتی تو اس کا ایکسرسائز کروا تو یہ چلنے لگے گا جلدی سے۔ میں نے بولا تو اللہ جانتا ہے کیا ہونے لگے گا، اور میں نے کس چیز سے بچایا ہے۔ تو یہ اس کے پاؤں کی حالت ہو گئی ہے، اس کے پاؤں پہلے بالکل صحیح تھے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ میں نے کیا کیا، ان پہ بھروسہ کرتی رہی کہ ہاں میں ابھی ہو کے آتی ہوں باہر سے، تو میرا بچہ جو یہ ان کے حوالے چھوڑ کے جاتی ہوں، تو یہ لٹکا پھٹکا ملتا تھا مجھے، کرسی میں بٹھایا ہوا اور لٹکا ہوا پوری طریقے سے، بری طریقے سے، اور کوئی آس پاس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اگر وہ نا گر بھی جائے نا تو یہ ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالیں گے، ان کی قسم ہوتی ہے کہ کسی کو ذلیل نہیں کرنا، تو ایک دوسرے سے قسم ہوتی ہے ذلیل خوار نہیں کرنا کسی کو بھی، جو بھی مر بھی جائے نا پردہ کیے رکھنا ہے۔ تو یہ سارے جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنمی، ان کا کچھ بھی کیا کہتے ہیں، ان کے سکون نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ لوگ، میرے بچے کے پاؤں ایسے نہیں تھے، بالکل جیسے چلتا پھرتا تھا ویسے اس کے پاؤں تھے، انگلیاں بالکل اتنے خوبصورت پاؤں تھے کہ ابھی ٹوٹے پھوٹے کتنے خوبصورت ہیں، یہ اتنے خوبصورت پاؤں تھے میں بتا نہیں سکتی۔ تو یہ جب میں ان پہ بھروسہ کر کے جاتی تھی تو یہ بچے کو فوراً شفٹ کرتے ہیں، کرسیوں میں پٹکتے ہیں، دیواروں میں، جب تک اس کی ساری انگلیاں ٹوٹی نہیں گئی، انگلیاں اس کی ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ لٹکی ہوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی، لٹکی ہوئی، ختم ہوئی ہوئی۔ تو بھی کہتی ہے ایکسرسائز کروا، یہ کر، میں ہاں بچے کے تھوڑی جان بچی، سانس لے رہا، یہ بھی نکل جائے گی اس کی، تو جب ایکسرسائز کروائی، جب کسی کا دل ہو جائے نا، میں کہوں کسی ماں کا دل ہو جائے نا تو وہ برداشت کر لے، میں دیکھتی ہوں کیسے کرتا ہے۔ اس کے اتنے لمبے لمبے نرس اس کے پاؤں کے اوپر کچل کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نیلا ہو گیا تھا، نیلا، اس کی سانس نہ رونا نہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو میں گزر رہی ہوں، میں بھائی یہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ نہیں سنتے، کہتی نہیں تکلیف، نے ہلکا سا کیا ہوا، یہ کیا، دوسرا آ کے کسر پوری کرتا تھا،
تو جب میں نے شکایت کیا تو میں بولی یہ آدمی بہت ظالم ہوتے ہیں، مجھے عورتیں چاہیے. جب عورتیں آئیں تو وہ بھی اس کی جیسے زخم ہے، جیسے ہاتھوں میں درد ہے، اس کی انگلیوں میں درد ہے، یہاں وہاں. میں اس کو تھپ تھپائی نہیں کی کر، اس کے ہاتھ میں بہت تکلیف ہے تو وہیں پر تھپ تھپائی کرتی. تو میں نے بولا میں تجھے بھی ہٹا دوں گی. جب لیڈیز نرس آئیں تو پہلے کہنے لگی کہ تجھے جو ہے نا ہم نہیں چاہیے، تجھے مرد چاہیے، مرد. نے کہ اشارہ دیا مجھے کہ جو آدمی جو اس کی حالت کرتے ہیں نا، کہتے ہم کچھ نہیں کرتے اس کی. تو بس میں تو تڑپ گئی. بس یہ جب سے یہ ہے نا میں تڑپ ہی رہی ہوں. اور اللہ جانتا ہے جو جیسے میں نا میری جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ جانتا ہے. جو آج یہ جو جیسے بھی ہے نا، یہ میری ضد ہے، میری حالت کی وجہ سے ہاسپٹل سے نکالا ہے. کہ میں وہ تو وہاں تو کتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں، نیلے ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، نمازیں پڑھ رہی. تو میں نے بولا ان کے تو بڑے واسطے ہیں، ان کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا. تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہے، باہر بھی تسبیحاں، رمضان اذان ہوتی نا مغرب کی تو کھانا نہیں کھاتی، روزہ نہیں کھولتی، وہ باہر بیٹھ کے کھلے آسمان میں دعا کرنے لگتی کہ اس کے باپ ٹھیک ہو جائے اور یہ ہو جائے. تو میں نے بولا میں اللہ کو سن بھی رہا ہے، کچھ فائدہ ہو رہا ہی نہیں. اور رمضان چل رہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا. میں بہت ہلاک ہوئی ہوتی تھی. میں بس ایک چیز تراویح ہوتی تھی، 4 پڑھتی تھی، 4 رکعت جو ہوتی تراویحاں پڑھتی تھی. مجھ سے نہیں ہوتا، میں اتنی دیکھتی ہوں اس کو، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہاسپٹل میں بیٹھا بندہ، اس کا دل ہوتا ہے کہ کچھ یہ کھا لے وہ کھا لے. تو میرا دل ہے، میں کچھ بھی مجھے پتہ ہی نہیں، بس میں اندر گھومتی رہتی ہوں میں کیا کروں کہ اس کا دل، اس کو چپ کراؤں یا اپنا دل تھوڑا پورا کروں، کیا کھاؤں، کیا کروں، کہاں جاؤں. تو وہ عورت نا نکل کے باہر تو دعا کر رہی. میں کوئی دعا تیری سن بھی رہا ہے نہیں تو کیا کر کیا رہی ہے. میں اتنے بڑا مجمع ہے، یہ ظالم مجمع ہے یہ، میں تو کر کیا رہی ہے. میں یہاں کھوئی ہوئی ہوں، مجھے کچھ راستہ نہیں مل رہا. میں روزے میں تو اس سے پہلے بھی رکھتے ہیں، رمضان سے پہلے روزے رکھ رہی ہوں میں. تو میں یہ بہت ظالم ہے یہ لوگ، یہ یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو کیا کر کے رہی ہے، دعا کر رہی ہے. تو شاید اللہ نے مجھے کھڑا کرنا تھا. میں بن گئی، کیا کہتے ہیں، بن گئی یا کچلی گئی یا ان کا شکار ہو گئی، مجھے نہیں پتا. پر میری بھی بڑی بری حالت ہے، پر میں نہیں بتاتی اپنی کچھ باتیں. جو میری حالت ہوئی ہے نا، جو الزام مجھ پہ لگے ہیں، اگر میں وہ بتاؤں نا تو کوئی بھی میرے خیال میں امراض میں آنا پسند نہیں کرے گا. تو اس کی جو دعائیں تھیں مجھ پہ ٹوٹی ہیں ساری. تو میں اٹھ گئی وہاں پر شکایتیں کرنے، جو بھی رو رہا تھا. اور میرے خاندان کی بھی کچھ عورتیں ادھر آئیں. تو میں اپنی ماں کو ادھر ہی رکھ، میں تو سوتی نہیں ہوں، میں دیکھ رہی ہوں. میں نے نہیں چھوڑنا ان کو. تو رکھ، آرام سے رکھ، تو بچے ماں کو رکھ ادھر. کہتی نہیں، میں ماں کو اپنے دوسرے ہاسپٹل میں لے کے چلی جاؤں گی. میں مرضی تیری، کچھ ہو گیا نا، میں یہاں پر میں ہوں. میرے کان میں آوازیں ہر کمرے کی گونجتی ہیں. تو بس وہ دعا کرتی تھی رمضان کے دن میں، تو اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیجے گا. میں بس شاید میں ہی تھی وہ. میں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی ہو جائے. گورنمنٹ بھلے ہی اندھے بن کے بیٹھ جائیں، بہرے بن کے بیٹھ جائیں، وہ پیسوں کے نشوں میں کھوئے ہوئے. تیری دعائیں شاید مجھے اتر رہی ہیں. میرا غصہ پارا پھرتا جا رہا ہے. میں نے نہیں چھوڑنا. میرا بچہ بھی نہیں دیکھتے. تیرے آدمی کو بھی ایسے حشر کرتے ہیں، وہ تڑپتا رہتا ہے اس کمرے میں سنتی ہوں. تو ایسے میں نے کہا اور بس وہ چلی گئی. اور بس میں پورے جو ہوتے ہیں وارڈوں میں گھومتی تھی اور دیکھتی تھی سب کے ظلموں کو، ستموں کو. اور بس میں ان کے پاس اتنی طاقت ہے، عربیاں ہیں، کچھ کریں یہاں پر، میں کروں کہ میں تو خود نہیں پتہ. میں تو ان کو بس نہیں، ان کو کیا کریں مجھے. تو ابھی نا یہ بس میں اکیلی لڑتے اللہ سے فریاد کرتے اس کو لے کے آئیں. اس کی بس یہ جان جو بچی ہوئی ہے نا، ابھی جو تھوڑا سا بہتر دکھائی دے رہا ہے، دیکھیے یہ میری وجہ سے نہیں تو یہ اس نے وہیں پر مر جانا تھا. تو کیسے کوئی انسان کتنا ایسے بن سکتا ہے نہیں پتہ، کتنا ظالم بن سکتا ہے نہیں پتہ. پر یہاں پر حد نہیں ہے سچ میں. یہاں علاج نہیں ہے، یہاں پر ہاسپٹل کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر اتنے بڑے بڑے ہیں، پر یہ سمجھ لیں کہ بس ایک ٹھیک ہوا تو سمجھے دوسرا خراب ہو گیا، کچھ اور خراب ہو گیا، آپ گھر میں آئے. ایسے یہاں کا علاج ہے، یہاں کے ڈاکٹر ہیں. تو بس یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا، یہ ان کی وجہ سے میرے بچے کے پاؤں خراب ہو گئے. یہ ہاتھ بھی بالکل ٹھیک تھا. ان کی گندے ایکسرسائز کر کے نا بچے کے
بچہ بھی ہوش میں آیا ہے ابھی، کہتی اس کو اتنا ایکسرسائز کروانا ہے، ڈبل ایکسرسائز کروانا ہے، صبح شام صبح شام. میں ٹھیک ہے، پھر اس کے حساب سے غذا بھی ایسی ہی رکھو. یہ دودھ ہے بس ایک دن میں اس کی ہڈیاں ہلا دی ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ نس پہ نس چڑھنے لگی، اور بس یہ ہو گیا، یہ ہاتھ سکڑ گیا. تو میں نے بولا کہ تعلیم نہیں ہے تمہارے پاس، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ جانتے ہو کہ بچے کی حالت ایسی ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں ایسے ہاتھوں میں دستانے پہنانا چاہیے. یہ کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے. بس بہت 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 بس جیسے عورت دعا کرتی تھی نا، یہ اور بھی بہت سی عورتیں. تو بس میں تو جلن بھی ان کو مجھ سے ہوتی تھی، کہتی یہ بہت خوش رہتی ہے. میں خوش دکھتی ہوں، میں خوش ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں. کہتی بہت خوش رہتی ہے، بہت فریش، اس کو دیکھ ایسے کیے کر تو بھی. میں بس صحیح ہے، میری جیسے کیے کر، جھگڑے کیے کر صحیح کے لیے، کہ میں اپنی موت کی فکر نہیں کر. اتنا میں جھگڑا کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں سوتی ہوں نا، کوئی میرے سر پہ آ کے کچھ مار دے گا. تو مجھے اس کا خوف اتنا ہوتا تھا، اگر میں نے کروٹ بدلی نا تو اس طرح سے مجھے بھڑک پتہ چل جائے گی کوئی آ رہا ہے. لیکن اگر میں نے کروٹ بدلی، میں سو گئی، مجھے نہیں پتہ کسی نے مارنا ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں پوچھنے والا، جانکاری کرنے والا. کہے گا بچے کو دیکھتی دیکھتی بے ہوش ہوگی خود ہی. اتنا مجھے ان پہ شک ہونے لگا. میری جان کے دشمن بن چکے ہیں یہ لوگ. اتنی میں نے ان کی شکایت کی. پر نا یہاں کے جو پولیس ہیں، جو لوگ ہیں نا، یہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں، اتنا پردہ ڈالتے ہیں کہ یہ نا ان کا کچھ بھی ان کا بچت نہیں ہو سکتی جب تک یہ کھڑے نہیں ہوں گے صحیح کے لیے، اچھے کے لیے. ان کی بچت نہیں ہو سکتی، یہ بچنے والے نہیں، کچھ بھی ہو جائے. مجھ پہ بھی کتنے الزام لگائے نا، جو اشارہ جو میں نے کی ہے، تو کچھ بھی ہو جائے. حج بھی چلے جائیں نا تو اللہ تو کہے گا بندے کی سنے گا. اس نے حج کی نہیں سننا، اس نے عمرہ نہیں سننا. بندے نے معاف کیا نا تو پوری زندگی حج کرتا رہے، پوری زندگی، چاہے ادھر ہی سو جا مکے کے اندر. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، انصاف نہیں ان کے پاس. یہ ابھی جب ظلم کرنے پہ آئیں تو سارا گھر مار دیں گے حادثے میں. یہ ان کو غصہ آ گیا. صرف ایک چیز دیکھو، ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. چلو ایک ملک کا انسان ہے، چل ایک اچھا ایک برا، یہ کیا کریں گے، اس کو آؤٹ ہی کر دیں گے کہ ملک فائدہ ہی نہیں. ایسے ایک بندہ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک اچھا نہیں، دو اچھے نہیں ہیں، سب کو سزا دے دینا، یہ کوئی انصاف نہیں. ان کا انصاف ایسی ہے، بے انصاف. ان کا انصاف جب اٹھے تو وہ بے انصاف ہو جاتا ہے. ہر چیز میں یہاں پر کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی انصاف نہیں کھڑا ہوتا، کوئی صحیح بات کھڑی نہیں ہوتی. ابھی میں اتنی دیر سے وہ چیز بول رہی ہوں، میں بولنا نہیں چاہتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرتے رہو، ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے شکر ادا کیے، پر یہاں پر چیخیں یا حالت سنو، بچے کی حالت دیکھ کیسی، وہ بھی اتنی دیر سے غور سے سنا جا رہا ہے. نہیں، پورا دن سوال جب سے آئی سوال کرتی جواب نہیں دے رہا، چپ ہوا ہوا. تو میں پھر اس کے دماغ کو کیا ہو گیا بس. تو ہم کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں نے نہیں کہا کہ تم سب کچھ کرتے ہو، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بس یہ ہے کہ نا میں جہاں بات کر رہی ہوں میری باتیں بیکار نہیں ہیں. میں جہاں باتیں کر رہی ہوں بار بار بات کری جا رہی ہے بیکار نہیں. یہاں پر بھی کوئی وجہ ہے، باتیں ہیں، پر نہیں. ان کو لگتا ہے کہ بس اس کو پورا آرام. میں تو آرام کرتی ہی نہیں. جب بھی سوتا ہے تبھی میں پیچھے سو جاتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں میں اس کے بعد کیا کام کروں. جب یہ ایسے رو رہا ہے میں کیا بلاگ بناؤں جب اتنی اس کی آواز آ رہی ہے. میں کیسے کہاں کسی سے بجاؤں، کچھ نہیں کوئی کر سکتا. اس کی انگلیوں کی مساج، پاؤں کے ساتھ سب میں کرتی ہوں. تو یہ مجھے پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتی. یہ توڑنے پھوڑنے کے سوائے مجھے نہیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کا آنا ان کا جانا، یہ کون سی ہیلپنگ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. اگر کچھ اچھا ہو تو دعا نکل جائے. بس میں شکر بھی رہتی ہوں کہ یہ آ گئے. اب کیا کروں میں، ایسی حالت ہوتی جب میں نیند سے اٹھتی ہوں. کیسے آ گئے، کیا بل بجی. یہ نہیں کہ راحت ہو گیا سکون، جلدی سے آؤ دروازہ کھولو، نہیں. میں آ گئی مصیبت، اب میں کیا کروں. ایسے لوگ ہیں یہ. بچے کی حالت جو کی ہوئی ہے، جو اس کے زخم ہیں، جو اس کی چوٹیں بڑھتی جاتی ہیں.
بس ابھی یہ 3 دن ان کا پورا کرنا ہے. 3 دن کا ان کا کام ہے. میرے بہت بڑے کتنی دفعہ فون کرنے کے بعد ریکویسٹ ہوئی ہے کہ 3 دن میں رہے اور 3 دن میں کوئی نہ دیکھو, 4 دن تک تو کوئی نہ دیکھو. کہتے ایسے کوئی بھی ہے نہیں, بچہ جب ٹھیک ہو جائے گا ہم نہیں آئیں گے. میں بچہ جب تک اوپر نہیں پہنچ جائے گا تب بولو ہم نہیں جائیں گے. ایسے ہی بات کی کرو, ایسے ہی بات کی کرو. جب تک بچہ اوپر نہیں ہم نہیں جائیں گے. میں وہ بچہ 2 گھنٹے میں دیکھ سکتی ہوں تمہاری صحیح طرح سے کیا کہتے ہیں سیکورٹی گارڈ بن سکتی ہوں میں تمہارے 2-4 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. مجھے باتھ روم جانا ہوتا ہے, مجھے کچن جانا ہوتا ہے, مجھے چائے پینی ہوتی ہے. تو ابھی یہ مسئلہ ہو گیا. مجھے اپنے بچے کی ان کی گارڈنگ کرنی پڑتی ہے. اب میں اس کا کیا کروں. ابھی یہ دیکھ, اب میں اس کا کیا کروں. تو کون چپ کرائے گا. اسے ساری میڈیسن دی ہوئی ہیں. ابھی اوور میڈیسن کرنا ہے. اس کے باقی جو میڈیسن ہے 12 گھنٹے کے بعد ہے. تو یہ ان کی کیا بھائی کہاں انسان کیا بولے. کتنے لگتے 1 ہی سال ہو گئے میں یہی باتیں کی جا رہی ہوں. میں خود بیزار ہو گئی ان باتوں سے. بھی ایسے بچوں کی طرح اس کو ایسے ہلانا ہے. سو نہیں جائے, مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. آج میرا ٹی وی بھی بند ہے. میں اس کے دیکھے جا رہی ہوں کہ تھوڑا آرام کر لے. پورا دن صبح 9 بجے اٹھ جاتا ہے. کون سا اس کو بزنس کرنا ہے. کون تو آرام سے سوئے رہے. پھر ہم تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں پڑھنی, سیدھا اٹھ جاتا ہے. وہ دیکھ ابھی دیکھتے کب کیا ہوتا ہے. چلو بس مجھے دیری ہو جائے نا کہیں پہ باتھ روم میں یہ ہو, جو میری یہ پیٹس ہیں نا یہ مصیبت کر دیتی ہیں. تو یہ آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتے تو یہ چپ ہو جاتا ہے. اسے کوئی نہ کوئی چاہیے اس کے پاس ہو. جو میری چھوٹی چھوٹی بلیاں پیٹس ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں پاؤں میں. تو یہ تھوڑا سا چپ ہو جاتا ہے تو میں باتھ روم جا سکتی ہوں, کچھ نہ کچھ بنا سکتی ہوں جلدی سے اپنے لیے. بس یہ اب اتنا ہی سا بلاگ بنائیے جیسے جو ٹائم مل رہا ہے مجھے. یہ دیکھیے اس کا بھی دکھا دی. وہ بس خاموش کبھی رو رہا ہے تو کبھی آواز سے رو رہا ہے. تو ابھی بس اللہ حافظ. اتنی سی بلاگ اتنا سا تھا, بتاؤں گی آگے جب ٹھیک ہو جائے گا, بیٹھے گا, چلے گا, انشاءاللہ سب کچھ سامنے ہوگا. آج دکھاؤں گی کتنا فائدہ ہو رہا ہے. میں نے ابھی تک کوئی چینج نہیں کیا. بس میں ابھی انشاءاللہ چینج پہ ہوں. چینج جب ہوگا آفس تو وہ بھی بتا دوں گی کہ میں نے چینج کر دی ان لوگوں کو. پھر وہ آتی ہے بات کہ ہم سے بچ کے جائے گی کہاں. ہر جگہ ہم لوگ ہیں. بس الحمدللہ ہر حال پہ. اللہ حافظ. اتنا ہی آج کے لیے. پھر سے انشاءاللہ بتاؤں گی کیا ہو رہا ہے.